کرنے میں بہت بڑے دینی اور علمی خرواجے کے چشم چراغ ہیں. سر آپ کے خیالات سے ہمیں تقویت ملے گی اور آپ کے آنے کی ایک دفعہ پھر شکریہ. بس میں موفر نظارہ شاہ اور ریڈیو پاکستان ایبٹاباد آپ کی آمد پہ آپ کے شکر گزار ہیں. جناب مولانا مفتی حمید الرحمان قریشی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامدا و مصلیا انا انزلناه قرآنا عربیا صدق اللہ العظیم. گفتگو کرتے ہوئے مجھے بہت محتاط رہنا پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں مختلف علوم کے منبع اور سرچشمے بیٹھے ہیں. یہاں ماہر لسانیات موجود ہیں. اس خوبصورت گلدستے میں مجھے بڑا سوچ سمجھ کے نپے تلے الفاظ میں کچھ کہنا پڑے گا. سب سے پہلے تو میں اس ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جس ٹیم نے اپنا پسینہ بہا کے قرآن کریم کی خدمت کی اور اس کی اشاعت میں اپنا نام بھی لکھوایا. یہ کوئی آسان کام نہیں تھا اور نہ یہ کوئی معمولی کام ہے. لفظ آسان میں نے اس لیے کہا ہے کچھ ایسے مراحل میری ذات پر بھی گزرے ہیں. میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنے اس دورانی کا مشکل کوئی لمحہ ہمارے ساتھ شیئر کیجیے اور کوئی خوشی کا لمحہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کیجیے. وہ اس لیے میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ آیا میرا اور ان کا خوشی یا وہ آزمائش کا وہ لمحہ میچ کرتا ہے یا نہیں کرتا. بعض تحریکوں میں بعض کاموں میں کچھ چیزیں قدر مشترک ہوتی ہیں تو میں وہ برابر کرنے کے لیے میں پوچھنا چاہتا تھا. یہ مرحلہ مجھ پر گزرا ہے جب 1992 کی بات ہے. میں نوجوانی کے دہلیز پر تھا. اس عمر میں انسان کے پاس قوت کے ساتھ عزم بھی ہوتا ہے بشرطے کہ اس کے سامنے کوئی منزل ہو. ہمارے والد صاحب جس طرح آپ حضرات جانتے ہیں رمضان شریف میں دورہ تفسیر القرآن پڑھایا کرتے تھے. اس دور میں یہ چیزیں تو نہیں ہوتی تھی. بڑی مشکل سے کہیں ٹیپ ریکارڈر دستیاب ہو جائے تو ہو جائے, کیسٹ اور ٹیپ ریکارڈر وغیرہ. میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس پورے دورہ تفسیر القرآن کو ریکارڈ کر لیا جائے. سو میں نے ٹیپ بھی خریدا اور کیسٹیں بھی خریدی اور ریکارڈنگ شروع کر دی. اور روزانہ کی کم از کم یہ صبح 7 بجے سے لے کر دوپہر کے 1 بجے تک یہ کلاس ہوتی. اب ظاہر ہے اتنا لمبا ٹائم روزانہ یہ پابندی بھی جھیلنا پڑتی. وہ میں نے جھیلی. الحمدللہ 30 پارے قرآن ہم نے ان کی آواز میں بصورت تفسیر محفوظ کر لیا. اب اس کے بعد مجھے خیال یہ آیا
کیسٹ تو کسی بھی وقت خراب ہو سکتی. اس وقت یہ جدید اسباب تو موجود نہیں تھے. کیسٹ تو کیسٹ ہو سکتی تھی زیادہ سے زیادہ. یہ ایک کیسٹ خراب ہو گئی, میرے پاس تو کوئی اس کا متبادل ہے نہیں, آپ کیا کیجیے. میں نے اور کیسٹیں خرید کر ان کیسٹوں کو ڈبل کرنا شروع کر دیا. اور وہ جو جس طرح انہوں نے کہا ہے فیضان ایوب صاحب نے کہ کبھی کبھی سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے ریکارڈنگ کے موقع پر. اس وقت تک ڈبل کیسٹ ٹیپ ریکارڈر بھی نہیں آئے ہوئے تھے, وہ بھی بعد میں آئے ہیں. تو میں نے ایک اور ٹیپ ریکارڈر لے کر 2 ٹیپ ریکارڈر آمنے سامنے رکھتا, دونوں کو ایک کی آواز چلا دیتا, دوسرے کی ریکارڈنگ آن کر دیتا اور پاس بیٹھ جاتا. اب اس موقع پر میں سانس بھی اونچی نہیں لیتا تھا کہ میری سانس اس میں کہیں شامل نہ ہو. اور بالکل انہی کی طرح چھوٹا سا کمرہ تو اب بھی ہے, ہمارے ادارے کا کمرہ اب بھی ہے. وہ کمرہ بالکل بند ہے اور مجھے ایسی جگہ چاہیے تھی جہاں کسی چڑیا کی آواز بھی نہ آئے. اور اس بند کمرے میں دروازہ بند کر کے میں بیٹھ جاتا اور یقین جانیے کہ میرا پسینہ میرے ٹخنوں سے بہ رہا ہوتا اور میں خاموشی سے دورہ تفسیر ریکارڈ کر رہا ہوتا. میں اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ وہ میرے ساتھ شیئر کرے کہ کوئی ہماری قدر مشترک بھی ہے یا نہیں ہے. تو اس میں اور آپ ایک جیسے. اب تو الحمدللہ بڑے اسباب آ گئے ہیں, بڑی چیزیں آ گئی ہیں, تو بڑی آسانیاں ہو گئی ہیں. لیکن اب بھی کچھ چیزوں کی حساسیت کو سامنے رکھتے ہوئے آدمی کو بڑا سوچ سمجھ کے سانس لینا پڑتا ہے. بارکیف ہر آدمی نے جس نے جتنا کردار ادا کیا ہے, یقیناً وہ کردار دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اونچے مقام کا غماز ہے. وہ چاہے اس نے یہاں کردار کے حوالے سے بات کروں, چاہے کسی نے اس کام کے دوران کسی کو قلم پکڑوایا ہے, پین پکڑوایا ہے, حتیٰ کہ اگر کسی نے کسی کا جوتا سیدھا کیا ہے وہ بھی ضائع نہیں جائے گا. وہ جوتا سیدھا کرنا بھی یہاں بھی اور وہاں بھی, دونوں جہانوں میں اللہ تعالیٰ اسے اس جوتا سیدھا کرنے کا بھی اجر دے گا. اب بات آ گئی ہند کو بھی اجازت ہے. اصل میں بعض کہتے ہیں نا کہ مختصر, تو پھر وہ اس کا مطلب ہے نہ ہی کرو تو بہتر. اب بات آ گئی ہند کو بھی. میں نے جو قرآن کی آیت کا مختصر سا ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا, اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا, ہم نے عربی زبان میں قرآن نازل کیا ہے. اب قرآن کو عربی میں نازل کیا گیا اور ہم بات کر رہے ہیں ہندکوں کی, اور میں نے اپنی ہندکوں پر جو تھوڑی بہت محنت یا اس چیز کو محسوس کیا وہ کالج لائف سے کیا ہے. جب میں ڈگری نمبر 1 احمد آباد میں اسٹوڈنٹ تھا FFSC کا, اس دوران قاغان ایک رسالہ پتہ نہیں ابھی ہے یہ چلتا ہے ماشاء اللہ, بہت عرصہ ہوا دیکھا نہیں. اس سے مجھے اندازہ ہوا, لیکن اس سے مجھے یہ بھی اندازہ ہوا کہ ہند کو پڑھنی ہے بڑی مشکل, ہند کو پڑھنی ہے بڑی مشکل ہے. آپ مثال کے طور پر ہم لکھتے ہیں آپڑی, تو اس میں کئی جگہ نون آتا ہے. اب وہ نون کہیں سائلنٹ ہے اور کہیں پڑھا جاتا ہے. اب جس کو سمجھنا وہ تو آپنڑی اس طرح کا کچھ پڑھے گا. مختلف لہجوں میں نازل کیا, 7 مختلف لہجے ہیں. اب دیکھیے نا, جس طرح بھائی فیضان صاحب نے کہا ہے کہ یہاں پشاور کی جو ان کو ہے
وہاں کہتے ہیں مینو تینو، اور یہاں کہتے ہیں ماں، ہے تو ہندو ہی، وہ بھی ایک ہے، یہ بھی ایک ہے جی۔ مانسہر میں آپ چلے جائیے، وہاں کہتے ہیں مکو، ٹھیک ہے، اور یہاں گلیات کی طرف چلے جائیے میٹھی، آپ سمجھ تو رہے ہوں گے نا، میٹھی ہے، یہ ساری ہندو، لیکن لہجے مختلف ہیں، لہجے مختلف ہیں۔ عرب کے اندر بھی اسی طرح لہجے مختلف تھے۔ اب آپ اس کو یوں سمجھیے، کبھی آپ بیٹھیں، آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں کہ قرآن کو 7 لہجوں میں سورہ زحا پڑھ، کوئی قاری سورہ زحا پڑھے علی 7 احرف، اب وہ پڑھے گا، پہلے وہ پڑھے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى، تھوڑی دیر بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى، یقیناً آپ نے سنا ہوگا، تھوڑی دیر بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى۔ یہ مختلف لہجے ہیں، معنی نہیں بدلا، مختلف قبائل ہیں، عرب کے اندر موجود بڑے قبائل ہیں، ان قبائل کی یہی لینگویج ہے، کوئی زحا کہہ رہا ہے، کوئی اسی زحا کو زحے کہہ رہا ہے، کوئی اسی زحا کو زحی کہہ رہا ہے، مفہوم سب کا ایک ہے، ٹھیک ہے جی، ہے عربی۔ کیوں؟ عربی میں انہوں نے سمجھا ہے تو ہمیں سمجھایا ہے، اگر وہ خود نہ سمجھتے تو ہمیں کیا سمجھاتے؟ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو عربی میں اتارا ہے، اور عربی میں اتار کے ہمیں یہ بتا دیا ہے قرآن کو اگر واقعی سمجھنا چاہتے ہو تو اپنی مادری زبان کو اختیار کرو، بہترین سمجھ آئے گی۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔